أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم لقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة
قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار آمین. سورہ بقرہ آیت نمبر 72. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم اس کے بارے میں جھگڑا کیا. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا اس پر اس کا گائے کا گوشت کا کوئی ٹکڑا مارو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو. بنی اسرائیل کے کسی شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا. جنہوں نے قتل کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی اس بات کو چھپا لیا. اب آپس میں جھگڑا ہونے لگا، وہ کہتا اس نے قتل کیا ہے، وہ کہتا اس نے قتل کیا ہے. یعنی اصل کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھا رہا تھا، اور اس کے حوالے سے ہر کوئی پریشان تھا کہ اصل قاتل کون ہے. جب اتنے لوگوں میں بات ہو رہی ہے کہ وہ قاتل ہے وہ قاتل ہے، تو اس طرح بہت سے لوگوں کو یہ ڈر تھا کہیں قاتل جو اصل ہے وہ بچ نہ جائے اور جو قاتل ہے وہ بچ جائے اور جو قاتل نہیں ہے اس کو پکڑ کر سزا نہ دے دے. تو اس وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان تھے کہ کیا کریں. لوگوں سے بار بار پوچھتے، کوئی بھی جس نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا بھی تھا تو پھر بھی جواب نہیں دے رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ معاملہ سولو نہیں ہو رہا تو جو گائے میں نے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ یہ اسی کے ساتھ ہی واقع تھا. کچھ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ گائے ذبح کروائی ہی اسی لیے تھی. کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ گائے کو تقدس سمجھتے تھے، ان کے دلوں سے اس کی محبت کو نکالنے کے لیے ان سے گائے ذبح کروائی گئی تھی. یعنی یہ روایات ہیں، حقیقت کیا ہے وہ اللہ بہتر چاہتا ہے. باہر یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں واقعے، یہ دونوں رکوع ایک جیسے، ایک کے بعد جیسے ہیں. اسی طریقے سے یہ واقعہ بھی ایک کے ساتھ ہی دوسرا ہو گیا کہ ادھر انہوں نے گائے ذبح کی، ادھر یہ معاملہ بھی ساتھ ہو گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جو پڑا ہوا گوشت ہے، بلکہ کہا کہ جو گائے تم نے ذبح کی ہے اسی گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس مردے کے اوپر رکھو تو یہ مردہ خود زندہ ہو کر تمہیں بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے. یعنی تمہارے لیے اسے سولو کرنا مشکل ہو رہا ہے. اللہ چاہتا تو کسی بچے کو بھی بلوا دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو کسی اور طرح سے بھی گواہیاں دے دیتا ہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھانے کے لیے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، تاکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا چشم دید گواہ، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھو گے تو تم اس بات کو سمجھ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. یعنی بہت سے لوگ اس بات کے حوالے سے ڈاؤٹڈ میں تھے
کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہمیں زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے زندہ کر سکتا ہے۔ اب تم اس بارے میں ڈاؤٹ میں ہو کہ اس کو کس نے قتل کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس معاملے کو سولو کیا۔ تو کیسے کہ تم اسی گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دو تو یہ خود مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ تمہیں بتائے گا۔ اسی طرح اصحاب کہف کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹائم کے لیے زندہ کیا تھا اور دوبارہ انہیں موت دے دی تھی۔ اب اس شخص کو بھی تھوڑی دیر کے لیے زندہ کیا تھا، یہ نہیں کہ وہ زندہ ہو کر بقایا دوبارہ زندگی بسر کرنے لگا، بلکہ اتنی دیر کے لیے زندہ کیا تھا کہ اس نے اٹھ کے خود اپنے بارے میں بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اور روایات میں پتہ چلتا ہے کچھ میں کہ یہ قتل کیا کیوں تھا۔ جس روایات میں یہ باتیں پتہ چلتی ہے اس میں یہ ہے کہ چچا اور بھتیجے کا معاملہ تھا، جائیداد کا معاملہ تھا۔ جائیداد کا معاملہ تھا، بھتیجا دیکھ رہا تھا کہ چچا جو ہے وہ جائیداد نہیں دینا چاہتا، تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہ اسے قتل کر دوں تو ساری جائیداد میرے پاس آ جائے گی۔ تو اس طرح وہ اپنے آپ پر پردہ بھی ڈلوا رہا تھا، اللہ نے اس کے پردے کو چاک کر دیا اور واضح کر دیا کہ کس نے کس کو قتل کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ معاملہ ان کا سولو کر دیا کہ مردے کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، تمہیں اپنی نشانیاں اور معجزے دکھاتا ہے کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ۔ جب اللہ مردے کو زندہ ہو کر بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے، تو اللہ رب العزت ہماری پریشانیاں، ہماری تکلیفیں، ہمارے معاملات، ہمارے سینوں کے راز وہ تو اس سے بخوبی واقف ہے۔ اور ہم اگر سوچ رہے ہیں ابھی ہمارے سینے کے اندر وہ بات ہے اور دماغ میں چل رہی ہے، زبان سے ہم نے اس کو نہیں کہا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو وہ اللہ جب اتنا معاملہ جانتا ہے تو وہ اس سے آگے اپنی پریشانیاں کیوں نہ رکھے، اس کے آگے اپنی تکالیف کیوں نہ رکھے، وہ اس کو سولو کر سکتا ہے۔ کوئی دنیا کا واحد انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کے معاملے کو صحیح معنی میں سولو کر سکے۔ اللہ سولو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ کام کیسے ہوگا، ہم یہ سوچیں کہ یہ کام کرنے والا ایک ذات ہے جو کر سکتا ہے۔ وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ اس سے کب مانگنا ہے؟ آدھی رات کو اٹھ کے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اپنی حاجت رکھے، میں اس کی حاجت کو قبول کروں گا۔ رو کے مانگے، گر گرا کر مانگے، اللہ اس وقت دینے پہ قادر ہے، اللہ آل ٹائم دینے پہ قادر ہے۔ لیکن جس ٹائم اللہ خود پکار کے کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اگر ہم کہیں ہاں اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکار کو پورا کرے گا، تو ہمیں چیز عطا کر دی جائے گی جو ہم اللہ سے سوال کریں گے۔ تو سوال کرنے کا بیسٹ ٹائم کون سا ہے؟ سحر کا وقت، جس میں کہا جاتا ہے وہ بالاسحار یستغفرون، کہ وہ آدھی رات کو سحر کے وقت اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ کچھ بھی نہ مانگنا ہو، جہنم سے پناہ تو مانگنی ہی مانگنی ہے۔ دنیا کی کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن آخرت کی تو ٹینشن کھڑی ہی ہے نا کہ اللہ جہنم سے بچا لے۔ آدھی رات کو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اپنے معاملات کے حوالے سے، کہیں کسی بات کے اوپر اللہ ہمیں پکڑ نہ لے اور جہنم میں نہ ڈال دے، اسی وجہ سے وہ آدھی رات کو اٹھ کے استغفار کرتے ہیں۔ اور سب سے بہترین استغفار کون سا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، پورا کلمہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارا سید الاستغفار کے نام سے جو مشہور ہے، صبح شام کے اندر پڑھنے کے بارے میں فضیلت ہے کہ جو شخص صبح کو پڑھتا ہے تو رات تک اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو رات کو پڑھتا ہے تو وہ صبح تک اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ استغفار بہت پسند ہے۔ اس استغفار کو اپنی زبان پر صرف صبح شام ہی نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ کریں، اور اگر رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، چاہے وہ 12 کا ٹائم ہے، 2 کا ٹائم ہے، 3 بجے کا ٹائم ہے، اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں، استغفار تو پڑھ سکتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کا اظہار تو کر سکتے ہیں، وہیں پر لیٹے لیٹے اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی دعائیں کر لیں، اللہ مزید توفیق دے تو اس کے نفل بھی پڑھ لیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہماری آنکھ کھل گئی ہے تو اس کے لیے وضو کریں گے، نفل پڑھیں گے تو تب دعا مانگیں گے، لیٹے لیٹے ہی دعا کر سکتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اور آنکھ کھلی، کروٹ بدلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت مبارکہ تھی، کروٹ بدلنے پر وہ بہت زیادہ استغفار اور دعائیں کیا کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رات کو بھی اپنی زبان پر اپنا ذکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن میں بھی اللہ اپنی زبانوں سے ہماری اللہ اپنے ذکر کو جاری کروا دے۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ وہ یوں تھا کہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے پتھر سے ایک لڑکی کا سر کچل ڈالا اور اس کے چاندی کے زیور کو اتار کر لے گیا۔ پھر اس لڑکی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس کے جسم میں بھی جان باقی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی شخص کا نام لے کر کہ کیا فلاں نے تجھے مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کا نام لے کر پوچھا کہ فلاں نے مارا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک یہودی شخص کا نام لیا تو اس نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ کیوں؟ وہ اپنے منہ سے نام نہیں بتا سکتی تھی، حالت اس کی غیر تھی، جان تو باقی تھی پر بات نہیں کر سکتی تھی، تو سر کے اشارے سے وہ ہاں اور نا میں جواب دے رہی تھی۔ جب تیسری بار یہودی شخص کا نام لیا تو اس نے سر ہاں میں ہلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو 2 پتھروں میں کچل کر قتل کر ڈالا، کیونکہ اس نے بھی سیم ایسے ہی قتل کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس طرح سے سزا کو نافذ کروں گا، جو جیسا کرے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، قتل کرنے کے بدلے قتل۔ تو اس نے بھی اس کا سر پتھر سے کچلا ہے تو اس کو بھی 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے کچل ڈالو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قتل کی سزا تھی۔ قتل کی سزا قتل ہی ہے، مار ڈالنا ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس واقعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گائے کا ٹکڑا مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر اس نے اپنے بارے میں خود بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس میں نشانی بھی رکھ دی، اور لوگوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر واضح بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ ایک دلیل ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اس اپنی بات کی کوئی دلیل تو دو۔ اللہ نے اپنی بات کی دلیل دے دی کہ میں واقعی مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اور اس میں نشانی کس کے لیے تھی؟ چشم دید لوگوں کے لیے اس میں کیا تھی؟ نشانی تھی۔ اب اس نشانی کو دیکھنے کے بعد آپ کہیں پر کوئی حادثہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتے ہیں تو آپ اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اس حادثے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آپ کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اس سے عبرت لے رہے ہو کہ فلاں جگہ آگ لگی، بڑی خطرناک آگ لگی تھی، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، فلاں کی جانی نقصان ہو گیا تو تب بھی ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ون ویلنگ کرتے ہوئے کسی کا حادثہ ہو گیا تو تب بھی ہم بیٹھ کر عبرت کر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ ون ویلنگ کرتا نہ اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس چشم دید واقعے کے بعد ان کے بارے میں بتایا کہ اس کو دیکھنے کے بعد ان کا ایمان کا لیول کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ بڑھ جانا چاہیے، اللہ کے قریب ہو جانا چاہیے تھا، اللہ کی نشانی کو دیکھنے کے بعد، معجزے کو دیکھنے کے بعد۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب زلزلہ بھیجتا ہے، سیلاب آتے ہیں یا کوئی اور آفات آتی ہیں آسمان سے، تو اس کے بعد ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، ہر کوئی توبہ استغفار میں لگا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان چیزوں کے بعد انسان کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ایمان کے لیول نہیں بڑھتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی نرم نہیں ہوئے۔ اس بات کو دیکھنے کے بعد عاجزی نہیں آئی، اللہ کا ڈر خوف نہیں آیا، بلکہ کیا ہوا؟ سخت ہو گئے تمہارے دل۔ کس طرح کے سخت ہو گئے؟ جیسے کہ فَحِيَ كَالْحِجَارَةِ، جیسے پتھر جیسے ہوں، پتھر جیسے تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ پھر مزید فرمایا او اشد قسوہ، ان پتھروں سے بھی بڑھ کر تمہارے دل سخت ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک پتھر کو توڑنا بڑا مشکل کام، بہت جان لیوا کام ہے پتھر کو توڑنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسے انسان کا دل جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہو، اس کے اندر ایمان کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس کے دل کو کیسے توڑ سکتے ہو؟ کیوں؟ وہ تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ پتھر پھر بھی نرم ہوتا ہے، لیکن ایک ایمان جس کے دل میں نہیں ہے، اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی بات کر رہا ہے؟ تورات کے ماننے والوں لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جنہوں نے تورات کو مانا ہوا تھا، تورات کے اوپر ان کا یقین تھا، ان کے دلوں میں اس بات کے بعد نرمی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔
اور وہ اللہ کی یاد میں ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیا ہوتے؟ مشغول ہو جاتے، اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے. جیسے ہم کچھ اچھا دیکھتے ہیں تو زبان سے خود بخود نکلتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. بہت سی باتیں دیکھنے کے بعد، مشاہدات کرنے کے بعد ہماری زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، اگر ان کے دل نرم ہوتے تو وہ کس میں ہو جاتے؟ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے. لیکن اس چشم دید واقعے کو تقاضا یہی تھا، نرم دل ہو جاتے، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے، دلوں میں سختی کی بجائے اللہ کی گواہی دیتے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہوا کیا؟ ان کا دل اس بات کا تقاضا نہیں کر رہا تھا، وہ اس کے الٹ چلے گئے. ان کے دل نرم ہونے کی بجائے سخت ہو گئے، اور سخت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ کیسے سخت ہو گئے. پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر ایک ایسا یعنی کہ پتھر ایک ایسا سختی والا ہے کہ وہ لوہے اور شیشے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. پتھر کیا ہوتا ہے؟ لوہا پھر بھی آگ میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ پگھل جاتا ہے. شیشے کو بھی آگ میں ڈالا جائے پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ پگھلتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ نہ ان کے دل شیشے تھے نہ لوہے تھے، کہ اگر اللہ کی معجزات کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیتے تو آگ میں جیسے ان کو ڈالنے کے بعد وہ پگھل جاتے ہیں، تو یہ بھی معجزات دیکھنے کے بعد پگھل سکتے تھے. لیکن یہ پتھر سے بھی سخت ہوئے، تو پتھر آگ میں ڈالنے کے بعد سخت ہی رہتا ہے، وہ نہیں پگھلتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کی حالت تو یہ تھی کہ یہ پتھر سے سخت تھے. پتھر کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے بھی کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. تو یہ جو بات کی ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا کہ پتھر سے سخت ہے؟ کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہیں جن کے اندر سے کچھ نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. تو کیسے نہریں پھوٹتی ہیں؟ آٹومیٹکلی پتھر راستہ بناتا ہے تو وہ نہریں نکلتی ہیں، جاری ہوتے ہیں، جسے ہم آبشاریں کہتے ہیں. پتھروں کے اندر سے، پہاڑ کے اندر سے وہ ایک قسم کی آبشار بہ رہی ہوتی ہے، اور دیکھنے والوں کو بھلا لگتی ہے. لوگ بھاگے بھاگے جاتے ہیں اس آبشاروں کو دیکھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہے جتنا ان کے دل سخت. یہ معجزات اور یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کے دلوں میں راستہ نہیں بنتا. پتھر کے اندر راستہ بن گیا، پتھر نے کیا کیا؟ نہریں جاری کر دی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں دراریں آئی ہوتی ہیں. پھٹ جانے سے مراد کیا ہے؟ دراریں پیدا ہو جاتی ہیں. کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ بارش کا پانی مسلسل بہنے کی وجہ سے، یا ان کے اوپر پڑنے کی وجہ سے، یا آبشاروں کا پانی گرنے کی وجہ سے اب اس میں کیا پڑ گئی ہیں؟ دراریں پڑ گئی ہیں. تو اللہ کا قرآن، اللہ کی باتیں سننے کے باوجود ان کے دل نہیں بدلتے. تو جن کے دل نہیں بدلتے وہ اپنے دلوں کے حوالے سے سوچیں، فکر کریں کہ کہیں ان کے دلوں کی جو مثال اللہ نے دی کہ پتھر سے بھی سخت ہیں، کہیں وہ ایسا تو نہیں ہے. ہمارے اوپر اگر قرآن اثر نہیں کرتا، دین اثر نہیں کرتا، اسلام کی باتیں اثر نہیں کرتی، قرآن کو کھول کر سنتے ہیں، دروس کو سنتے ہیں، اللہ کے قرآن، اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں، ہمارے دلوں میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا، کوئی عاجزی پیدا نہیں ہوتی، کوئی نرمی پیدا نہیں ہوتی، اپنی حالت نہیں بدلتے، توبہ استغفار نہیں کرتے، تو سمجھ جائیں کہ ہمارے دل کیا ہیں؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت. اور ان دلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہاں پر ہے کہ پتھروں کی مثال دیتے ہوئے دوسری مثال اللہ نے دے دی کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ یقیناً وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، جسے ہم لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں. کہ کیا ہو رہی ہے آج کل؟ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، کہ پتھر اپنا آپ نہیں گر پڑتا، پتھر کوئی چوڑا ہو کے نہیں گرتا، بلکہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے وہ گرتے ہیں. اور ان میں کیا آتا ہے؟ خشیت آتی ہے. اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عقل ہمیں دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہمیں دی ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھ دی ہے. احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. فیلنگز ہے نا،
اب جیسے ہم کہتے ہیں درخت بے جان نہیں ہے، کیا ہے؟ جاندار ہے. تو اسی طریقے سے پتھر اور پہاڑ، ان کے اندر اللہ نے کیا رکھی ہے؟ فیلنگز رکھی ہیں، سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں رکھی ہیں. احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت رکھتے ہیں. اور دوسری حدیث میں فرمایا یقیناً میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، یعنی نبی بننے سے پہلے مجھے کیا کرتا تھا؟ سلام کیا کرتا تھا. بلا شبہ میں اب تک اس سے پہچانتا ہوں. اللہ اکبر. تو پتہ چلا یہ بولتے بھی ہیں. گرگرانا ان کا کیا ہے؟ عاجزی ان کی کیسے ہے؟ جیسے ہم بادلوں میں گرج سنتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی عاجزی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے خشیت میں گرگرا رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے پتھر کے بارے میں بھی اب یہاں پر حدیث کے اندر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے سلام کرتا ہے. ایک دوسری جگہ کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ممبر نہیں بنا تھا، کس چیز کا سہارا لے کر؟ درخت کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بن گیا تو کیا کہا؟ آج اس میں سے رونے کی آواز ہی میں سن رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ان کو پتھروں کی بولی، ان کو جانوروں کی بولی، جنات کی بولی سب وہ جانتے، سن لیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے. ان کی بولیوں کو وہ سمجھتے تھے. اور اللہ نے مثال وہاں پر کس کی دی؟ چیونٹیوں کی دی. پھر جنات کے بارے میں بھی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کون ملکہ ہے بلقیس کا تخت پہلے میرے پاس لے آئے گا، تو جنات بولے تھے کہ ہم لے آئیں گے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت جس کو جو چیز سننے کی قوت اور طاقت دیتا ہے وہ اس کو سن لیتا ہے. اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سنائے جائیں. ہم انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات قبر کے عذابوں کو سنتی ہے، ہمیں نہیں سنوائے گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردوں کو اس قبروں کے اندر دفنانا چھوڑ دو. تو آپ خود اندازہ کریں کہ ہمارے علاوہ چرند پرند درخت، وہاں سے گزرنے والی دوسری مخلوقات ان عذابوں کو سنتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ قبروں کے عذابوں کے بارے میں سنوائی دی گئی تھی. تو ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں. جتنا اللہ نے ان کو سنوایا اتنا انہوں نے سنا، جتنا اللہ نے ان کو بلوایا اتنا انہوں نے بولا، جتنا اللہ نے ان کو علم دیا اتنا انہوں نے علم کو بیان کیا. تو اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے تھے. تو اس بارے میں اللہ کے نبی نے خود منع کر دیا کہ میں ایسا نہیں ہوں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پتھر یعنی حجر اسود کو قیامت کے دن لایا جائے گا. کون سے پتھر کو؟ حجر اسود کو لایا جائے گا. اس کی 2 آنکھیں ہوں گی. آج تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو بولنے کی قوت دے دے گا، تو اسی طرح اس پتھر کو بھی اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے کلام کرے گا، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس سے بوسہ دیا قیامت کے دن یہ اس کے حق میں گواہی دے گا. اب یہ بھی نہیں ہے کہ اب میں اس بارے میں کہوں کہ یہ قیامت کے دن میرے حق میں گواہی دے گا تو میں مردوں کو دھکے دوں، لوگوں کو دھکے دوں اور گھستی چلی جاؤں کہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہی دینا ہے، تو اس بوسے دینے سے انکار. آسانی سے بوسہ مل جائے تو دے لینا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ دھکم تیل کے صورت میں یا مردوں کے اندر گھس جانا، مرد کھڑے ہوئے ان کے اندر سے ان سے ٹکراتے ہوئے کہ اب میں نے حجر اسود کا بوسہ دینا ہے کیونکہ قیامت کے دن یہ میرے حق میں گواہی دے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی منع کر دی کہ موقع ملے تو حجر اسود کو بوسہ دے لیں، اگر موقع نہیں ملا تو حجر اسود کے پاس آ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور اگلا چکر شروع کر دیں، ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر دیں. تو یہ تب ممکن ہے جب کچھ اقدامات ان کی طرف سے ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میری ایک اسٹوڈنٹ گئی تو کہنے لگی باجی شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حجر اسود کے بوسے کو اتنا آسان کر دیا، ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہیں ہم جب گئے جیسے ریاض الجنہ میں جانے کے لیے عورتوں کا ٹائم ہوتا ہے تو ایسے حجر اسود کو بوسہ دینے کا ان دنوں میں ٹائم رکھا ہوا تھا کہ ظہر کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا ہے عورتوں نے، اور عورتوں کی لائن لگا کر اس صورت میں دلوایا گیا.
میں نے کہا بہت اچھا ہو گیا، پھر آپ تو ماشاءاللہ لگتا ہے دل سے دعا کر کے گئی ہوں گی کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کی خواہشوں کو پورا کر سکتا ہے، جو خواہش اس کے دل میں طرف ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں جو طرف ہے اللہ وہ بھی اسے پوری کر دے گا، لیکن احسن طریقے سے، ناجائز طریقے سے ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں غافل جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کسی بھی کام سے غافل نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو کیا پتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ ہی مجھے اونگ آتی ہے۔ اونگ آنے کے بعد بھی ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کیا ہوا۔ اللہ کو اونگ ہی نہیں آتی۔ اللہ ایک کی سن رہا ہے تو دوسرے کو نہیں سن سکتا، نہیں، ایٹ اے ٹائم۔ جب ایک حافظ قرآن کی ٹیچر 5 لوگوں کا سبق سن سکتی ہے، ایٹ اے ٹائم ایک ٹیچر اپنے بچوں کو ساروں کو ہینڈل کر سکتا ہے، تو اللہ رب العزت پوری کائنات کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے نا کہ میں اب سب کو دیکھ سکتی ہوں، سب کے معاملے میں دیکھ رہی ہوں کون کیسے سن رہا ہے، تو اللہ کے پاس بھی جتنی کائنات ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، کسی سے بھی غافل نہیں ہے۔ چھپ جائیں تب بھی اللہ سے غافل نہیں ہے، اندھیرے میں چلے جائیں تب بھی اللہ سے غافل نہیں ہے، اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں تب بھی اللہ غافل نہیں ہے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ فرشتے جو صبح و شام ہمارا نامہ اعمال لے کر جاتے ہیں، ہمارے بارے میں بتاتے ہیں، یا سوار اور جمعرات کو جو ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں وہ لکھے کس لیے جا رہے ہیں اللہ تو جانتا ہے، وہ صرف فرشتوں کو دکھانے کے لیے اور انسان کو قیامت کے دن دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے۔ کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا یہ خون بہائیں گے، یہ فساد کریں گے، اللہ اس لیے تو ان کو بنا رہا ہے۔ اللہ ان کو دکھانا چاہتا ہے دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں، جب تم گئے تھے تب کیا کر رہے تھے، جب تم آئے ہو تب کیا کر رہے تھے، جب تم لکھ رہے تھے تو تب کیا کر رہے تھے۔ اور قیامت کے دن انسان کے اپنے لیے کہ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنی کتاب پڑھ، تیرا حساب لینے کے لیے یہ کتاب ہی تجھے کافی۔ اللہ اپنے لیے یہ چیزیں نہیں لکھوا رہا، کیوں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں کسی بھی کام سے غافل نہیں ہوں۔ اولا یعلمون ان اللہ، اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل کتاب کے حوالے سے، یعنی تورات کو ماننے والے کون تھے؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ، جن کا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی روش اختیار کرنے سے منع کر دیا۔ اگلی آیات میں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہودیوں کے دل کیا ہوتے تھے، تورات کو سننے کے باوجود بھی سخت ہوتے تھے، دین کو سننے کے باوجود بھی ان کے دل سخت ہوتے تھے۔ تو اہل کتاب، مسلمانوں، تم نے اہل کتاب کا رویہ اختیار نہیں کیا، لیکن وہ کیا رہا ہے آپ دیکھ لیں، انہیں کا رویہ اختیار ہو رہا ہے نا، سیم ویسے ہی کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ درس میں بیٹھے ہوتے ہیں، سن سب رہے ہوتے ہیں، اثر کسی پر بھی نہیں۔ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہمارے دل کہ ہم قرآن کو سنتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ہم قرآن سن رہے ہیں ہماری حالت زار نہیں بدلتی، ہمارے شکوے نہیں بدلتے، ہماری شکایتیں ختم نہیں ہوتی، ہمارے معاملات ویسے کے ویسے ہیں، ہماری خوشی اور غم میں اللہ کو یاد کرنے کی بجائے دوسروں کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، انہیں ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، یہ کیا ہے؟ سخت دل ہیں، ایمان نہیں لائیں۔ اللہ ہمیں ایسی کیفیت سے محفوظ فرمائے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کے سینوں میں جو ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ چھپا رہے ہیں لوگوں سے، جیسے انہوں نے قتل کیا، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا بھی صحیح لیکن چھپا دیا، اللہ سے نہیں چھپا، اللہ نے ظاہر کر دیا۔ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ ساری باتوں کو جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، سوائے چند آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ گمان کرتے ہیں۔ یہاں میں مثال دوں گی پہلے اپنی، پھر اہل کتاب، اصل میں یہاں بھی اہل کتاب ہی جن سے ذکر کیا جا رہا ہے ان کا اہل کتاب کا ہی کیا جا رہا ہے۔ تو میں اس کو آپ کو اپنے لوگوں کی مثال دیتے ہوئے بات کروں گی کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس کی تفسیر نہیں سیکھتے، 10 بار کیا 1000 بار قرآن کو عربی میں پڑھ لیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ امی، کیا ہیں؟ ان پڑھ،
جاہل جسے کہا جاتا ہے، چاہے وہ MA MSc کر لے، ڈاکٹر انجینئر بن جائے، وہ علم اللہ تو نہیں لے کے آیا۔ اللہ کون سا علم لے کے آیا ہے؟ اب دیکھ لیں مکہ کا بڑے بڑے کافر، ان کے بارے میں ہم نے پچھلے دنوں میں کیا پڑھا کہ وہ لوگ پڑھے لکھے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسا معجزہ انہیں عطا کیا تھا۔ تو وہ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اللہ نے اسے کیا کہا؟ جاہل۔ یہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ کیوں؟ دین کو نہیں سیکھا، دین پر عمل نہیں کیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو کتاب کو نہیں پڑھتے تھے، کتاب کو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اب آپ سے کوئی عربی میں ایک لفظ پوچھ لے، آپ سے کہے کہ اس کا معنی کیا ہے، ہم کہیں گے ہم نہیں جانتے، حالانکہ کتاب ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس کو نہیں پڑھیں گے، اپنی زبان میں نہیں سمجھیں گے، عمل کیسے کریں گے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک ہم کیا ہیں؟ امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ اور یہ اہل کتاب، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ پوچھو ان سے اللہ کے قرآن میں کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ہم تو عربی پڑھتے ہیں، بس ہمیں نہیں پتا اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ سورۃ نور میں کیا ہے؟ نہیں پتا۔ سورۃ مائدہ میں کیا ہے؟ نہیں پتا۔ بقرہ میں کون کون سے مسائل ہوئے ہیں؟ نہیں پتا۔ طلاق کے مسائل کیا ہے؟ نہیں پتا۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہی ہم سن کے بتا دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ امی ہیں، پڑھ لکھ نہیں سکے۔ تو ان کی کیا ہے؟ سوائے چند آرزوؤں کے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ ان کی آرزو کیا ہوتی تھی؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں اللہ انہیں ضرور بخش دے گا، جنت تو ہے ہی ہماری، ہم جنت میں جائیں گے، چند دن آگ میں جائیں گے، اس کے بعد اللہ ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ یہ کیا تھی؟ یہودیوں کی آرزویں تھی، جیسا کہ آج مسلمان کہتا ہے مسلمان تو جائے گا ہی جنت میں، چاہے وہ گناہ کر رہا ہے تب بھی وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے تو جانا ہی جنت میں ہے۔ کب جانا ہے؟ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جانا، ایسے نہیں جانا۔ یہ ان کی خالی آرزویں ہیں۔ کیا مسلمان ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، آرزویں ہیں۔ آرزوؤں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ سوائے چند آرزوؤں کے اور کچھ نہیں، گمان کے اور کچھ نہیں، کہ ہم تو جنتی ہیں، اپنے بارے میں ہم ایسا کہہ دیں، ہاں اس نیت کے ساتھ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کو ختم کرنے کی، تو پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یعنی صرف امید، کہہ نہیں سکتے کہ ہم جنتی ہیں، امید رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کے مقابلے میں اللہ ہمیں ضرور جنت میں لے کر جائے گا۔ تو یہ جو کوشش ہی نہیں کر رہے وہ کہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، یہ کیا ہے؟ خالی آرزو ہے، خالی گمان ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم امی اور ان پڑھ لوگ ہیں، یعنی اپنے بارے میں بھی کہا اور اپنے صحابہ کے بارے میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے سوائے چند صحابہ کے۔ کیونکہ جب معاملہ ہوا تھا جنگ احد کے اندر، قیدی ہو گئے تھے، جنگ بدر کے اندر قیدی آئے تھے، تو ان کے بارے میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ہمیں پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا تھے؟ امی تھے، ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی حساب کتاب انہیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ مہینہ کب لگے گا، کیسے لگے گا۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو انگلیوں کے اوپر گنتی شمار کرنا سکھاتے ہیں، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں کی گنتی اسی طرح سکھائی، اور 2 بار 10 انگلیاں کھولی، اور تیسری بار 9 انگلیاں کھول کر کہیں کہ کبھی مہینہ اتنا ہوتا ہے، اور پھر ایک بار دوبارہ انگلیاں کھول کے بتایا، تینوں بار 10 انگلیاں کھولی اور کہا کہ کبھی مہینہ اتنے دنوں کا ہوتا ہے۔ تو لوگ شمار کرتے تھے، اب اتنا دن گزر گئے، اس مہینے کو لگے ہوئے اتنے دن گزر گئے، اسی طرح اندازہ لگاتے تھے، کیونکہ وہ کاؤنٹنگ اور گنتی والا معاملہ نہیں تھا، اور اسی طریقے سے انہیں گنتی سکھائی گئی تھی۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ یعنی وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کوئی تورات نہیں تھی، تورات کو لکھتے ہوئے تورات کے صفحے چینج کر دینا، تفسیر چینج کر دینا،
لکھتے ہوئے مسائل کے معاملات کو سولو کرنے کے بجائے اس کو الجھا دینا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ جو سمجھایا جا رہا ہے ویسے ہے. جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کتابوں میں تو ایسا لکھا ہوا ہے, مسئلہ تو ایسے ہے, اب طلاق کا مسئلہ ایسے بتاتے ہیں, کتابوں میں ایسے لکھا ہوا ہے, نماز کا طریقہ عورت کا ایسے لکھا ہوا ہے, مرد کا ایسے لکھا ہوا ہے, وہ بھی تو علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. تو علماء کی لکھی ہوئی کتابیں کیا ہیں؟ وہ در حقیقت ٹھیک نہیں ہے. یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں, پھر اس میں کیا لکھتے ہیں؟ اپنی مرضی کی باتیں لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے. اب جو ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے کہ عورت کی اور مرد کی نماز میں فرق ہے, تو یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ انہی کی کتابوں کے لکھے ہوئے سے. جو کتابیں احسن ہیں وہاں سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. وہ اپنی تفسیریں بیان کرتے ہیں, اپنی تفسیروں میں اس بات کو چینج کر دیتے ہیں کہ عورت کا سجدہ ایسا نہ ہو, عورت ایسے کھڑی نہ ہو, عورت سمٹ کے کھڑی ہو, عورت ہاتھ ایسے باندھے. وہ یہ سب باتیں کہاں سے کرتے ہیں؟ ان کتابوں سے پڑھ کر جو علماء نے لکھی ہوتی ہیں. اور وہ علماء کیوں لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب؟ وہ لکھ کے کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ہے. کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا, لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. وہ اس کے عوض کیا کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کر لے. کون سی تھوڑی قیمت؟ یعنی ان کے نذرانے بند نہ ہو جائیں, ان کے پاس جو کھانے آتے ہیں وہ بند نہ ہو جائیں. اگر ہم نے ان کو ان کے مطابق مسئلہ نہ بتایا تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں ماننا نہیں ہے, اور جب انہوں نے ماننا نہیں ہے تو نذرانے نہیں آنے, اور یہ ہماری گدی چھین جانی ہے, یہ ہمارے راستے ختم ہو جانے ہیں, یہ ہماری سیٹیں ختم ہو جانی ہیں, ہمیں ہٹا کے انہوں نے کسی اور کو بٹھا دینا ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, چند عوض, تھوڑی قیمت کے عوض یہ دین کو کیا کر رہے ہیں؟ بیچ رہے ہیں. رات ایک بہن نے مسئلہ پوچھا, کہتی ہے ہم پوچھ کے آئے ہیں باجی, آپ سے پوچھا ہے, پہلے فلاں سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی, لیکن ہم فلاں علماء کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا طلاق ہو گئی. تو ہم واپس آئے ہیں تو ہم نے اپنے مردوں سے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی, وہ عالم بھی کہہ رہا ہے طلاق نہیں ہوئی. انہوں نے ڈائریکٹ اس عالم کو پھر فون کر لیا, تو اس نے کہا میں نے تو کہا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے. یہ اہل حدیث تو ایسے ہی جان بوجھ کے زنا کے بچے پیدا کرواتے ہیں, فلاں کرواتے ہیں, فلاں کرواتے ہیں. اس نے بڑی اچھی خاصی مجھے باتیں سنائی. تو میں نے کہا اچھا چلیں اہل حدیث ایسے کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسئلہ قرآن سے نہیں کر رہا ہے, خود ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الطلاق مرتان, صاف واضح لفظ ہیں, اس کی تفسیر کو وہ چینج کر لیں. اوکے, ایک بار طلاق سے 3 بار طلاق دی, 100 بار دی, اب طلاق ہو گئی. اور جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک طلاق کے بعد طلاق نہیں ہے. طلاق رجی کتنی بار ہے؟ 2 بار. رجی سے کیا مراد ہے؟ رجوع کرنا. اللہ گنجائش دے رہا, اللہ اپنے بندوں سے واقف تھا کہ غلطی ہو جاتی ہے, غصے میں طلاق ہو جائے گی, سنبھلنے کے لیے اللہ نے 3 آپشن رکھ دیے, 2 کے بعد, تیسرے کے بعد گنجائش نہیں رکھی. اب وہ کہتی باجی ہمارے لوگ مان نہیں رہے, اب ہم کیسے کریں؟ طلاق ہوئی نہیں ہے لیکن وہ لوگ کہتے ہیں طلاق ہو گئی ہے. اب یہی مسئلے میں بات آ رہی تھی کہ کیسے لوگ اپنے ہاتھوں سے مسئلے لکھتے ہیں اور پھر ان کو کس لیے بیچ رہے ہیں؟ اپنے نذرانے, اپنے تحفے, اپنی گدی بچانے کے لیے اس کو بیچ ڈالتے ہیں. حالانکہ اگر قرآن کا صحیح معنوں میں مطالعہ کیا جائے حقیقت پتہ چل سکتی ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, حق بات کو ظاہر نہیں کرتے. جیسا کہ اللہ کے نبی کے دور میں انہوں نے پوچھا تو اللہ نے کہ نبی نے یہودیوں سے, بتاؤ تمہارے ہاں زنا کرنے والی کی سزا کیا ہے؟ ایسے منہ کالا کرنا ہے. کہا اگر آپ مجھے حق بات بیان کرنے کے لیے نہ کہتے تو میں آپ کو سچ کبھی بھی نہ بتاتا. ہماری تورات میں بھی زنا کرنے والے کی سزا رجم. تو صاف واضح حکم ہے, اور ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے چور کا, اور زنا کرنے والے کو سزا دینے کا حکم ہے. لیکن یہ اپنے طور پہ کہیں کہ چلو اس نے زنا کیا, یہ سزا دے دو, چوری کی ہے, اچھا آپ چھوڑ دو, اگلی بار پھر اس کو پکڑ لیں گے. تو یہ اصل میں ہم نے جب اللہ کے حکموں کو نافذ نہیں کیا تو یہی وجہ ہے آج پاکستان پر اللہ کی رحمتیں نہیں برس. پاکستان بنایا کس لیے تھا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم یہاں نہیں چلے گا. اللہ کا حکم جو ہے وہ تو مان ہی نہیں رہے ہم سب. ہماری اپنی ذات پہ بات آتی ہے, ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارا رشتہ دار ہے, اس کو چھوڑ دو, اس کو سزا نہیں دینی. اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا. حکم تو اللہ کا ہے, وہی نافذ ہوگا. جب آج شریعت نافذ ہو جائے, آج ہماری حکومتی عدالتوں کے اندر اللہ کے قوانین نافذ ہو جائیں, اللہ کی رحمتیں دیکھے کیسے برستی ہیں.
یہ مہنگائی، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ کیا کرے گا، پاکستانی روپے کی قیمت کو بڑھا دے گا۔ اللہ قادر ہے نا، اللہ تو دینے پہ قادر ہے، ہم ہی مانگ نہیں رہے، ہم ہی اپنی اصلاح نہیں کر رہے، ہم ہی اپنے آپ کو سیدھے راستے پر نہیں لے آ رہے، تو اللہ کی رحمتیں ہم پر نہیں آ رہی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو غلط مسئلے لکھتے اور بتاتے۔ اب انہیں یہ ساری باتیں پتہ کیا ہے، صرف چند پیسوں کی۔ وہ کہتا ہے نا، پیسہ انسان کا ایمان بدل دیتا ہے نا، ایسی بات سنی ہوئی ہے نا آپ نے، کہ بڑے بڑے ایمان والے لوگوں کو جب بڑے بڑے پیسوں کی آفر ہوتی ہے، ایمان ختم۔ ہماری حکومتوں کے ایمان کیوں ختم ہوئے؟ یہی سب کچھ دیا گیا انہیں، بڑی عیش کروائے جاتے ہیں، ان کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کے ملکوں کے اندر ان کو ہر طرح کی سہولت دے کر ان سے کیا کہا جاتا ہے، جو اپنے ملک میں یہ حکم نافذ کر دو۔ پیسہ لے کر بک گئے اور یہاں آ کر وہ کام کیا جو اللہ نے نہیں کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہی چیز اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے۔ آٹومیٹک پاکستان ہلاکت میں جائے، ہلاکت ان پہ نہیں، ہم نے ان کو بٹھایا، ہم ان کو بار بار سر پہ چڑھا رہے ہیں، ہمارے لیے بھی ہلاکت کا باعث بن گیا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں لکھی ہیں، اپنے معاملات کیے ہیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ کبھی بھی غلط بات نہ لکھیں، لکھنے والا اگر غلط بات لکھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، بتانے والا اگر غلط بات بتا رہا ہے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور عمل کرنے والا اس غلط بات کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو وہ کماتے ہیں، یعنی پیسہ، جس پیسے کی خاطر، جس نذرانوں کی خاطر، جس تحفوں کی خاطر یہ کما رہے ہیں، وہ تحفے، وہ نذرانے ان کے لیے کیا ہیں، ہلاکت کا باعث ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ ایسا کام نہیں کرنا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن، جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہودیوں کی آرزویں تھی کہ ہم چند دن آگ میں رہیں گے پھر نکل جائیں گے، پھر ہمارے لیے آگ ہے ہی نہیں۔ تو یہاں بھی وہ اسی بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کو بیان کرنے کے بعد اس کا رد بیان کر رہا ہے۔ قل، کہہ دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا اس بات کا کہ چند دن تم آگ میں رہو گے، یا اللہ نے تم سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ نہ اللہ نے تم سے عہد کیا ہے، نہ تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے۔ فلن یخلف اللہ عہدہ، بس ہرگز اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یعنی اگر اللہ عہد لے، اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کون سا عہد لے رہا ہے قرآن کے اندر؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے، میرا عہد ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئیں اور عمل صالحہ کریں، ان کے لیے جنت ہے۔ اب یہ تو امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر میں ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہوں تو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہیں جنت دوں گا، تو یہ تو امید رکھ سکتا ہے۔ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ ہی نہ کرے وہ امید رکھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ایمان اور عمل صالحہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا کہ نجات کا دار و مدار کیا ہے، ایمان اور عمل صالحہ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہہ دی، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، کیوں نہیں جس نے بڑی برائی کمائی۔ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کے اندر آگے آ کر آتی ہے یہ بات کہ جس نے بڑا گناہ کیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کس کے لیے؟ عبداللہ بن ابی کے لیے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس نے بڑی برائی کمائی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا تو وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کبھی بھی کسی برائی کی ابتدا نہ کریں، نہ بیچ میں اس کے ملوث ہوں، کیونکہ برائی برائی ہی ہے اور برائی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی بشارت دے دی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، ان کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ سبحان اللہ، کتنی چھوٹی سی بات ہے، سچی بات ہے۔ یقین کریں، آپ دنیا کو نہ دیکھیں، دنیا کے لوگوں کو نہ دیکھیں، تو آپ کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو نیک اعمال میں رکھنا ہے،
سارا دن زبان کے اوپر کیا کرنا ہے؟ ذکر و اذکار رکھنا ہے، اللہ کی عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، جو کام غلط ہو رہا ہے اس کی طرف نہیں جانا، جو اچھا کام ہو رہا ہے ادھر جانا ہے، جو اچھی محفل ہے اس میں چلے جائیں، جو بری محفل ہے اس سے کنارہ کر لیں، تو یہ جنت میں جانے کا بہترین داخلہ ہے۔ مشکل تو کوئی ہے ہی نہیں، مشکل ہم نے خود بنا لی کیونکہ ہم اپنے خواہشات کے پجاری بن بیٹھے ہیں کہ جو ہمارا دل کرے گا ہم وہ نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا خواہشوں پہ چل رہی ہے، میں کیوں چھوڑ دوں؟ جب ہم نے خواہشوں کے اپنے آپ کو پجاری بنایا پھر ہمارے لیے جنت میں جانا مشکل ہو گیا۔ ہم فیہا خالدون، جب وہ جنت میں جائیں گے تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بچو کیونکہ یہ بھی جمع ہو کر آدمی کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ قطرہ قطرہ مل کر کیا ہوتا ہے؟ جب چھوٹے اور حقیر گناہ سمجھتے ہو، میں کہوں یہ تو چھوٹا سا ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں میں کر لیتی ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے کرتے کرتے دن میں کتنے گناہ کر لیے ہیں؟ اندازہ کریں شام تک کتنے گناہ جمع ہو جائیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ہماری ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا جیسے کچھ لوگ جنگل میں جمع ہوں اور جب کھانا پکانے کا وقت ہو ہر آدمی ایک ایک لکڑی لے آئے حتیٰ کہ وہ روٹیاں پکا لے، لہٰذا جب آدمی کو اس کے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے پکڑا جائے گا تو یہ گناہ اسے ہلاک کر دے گا۔ یعنی لانے کو تو ہر بندہ کیا لے آیا؟ ایک لکڑی لے آیا، اس نے کیا کہا ایک ہی لکڑی ہے۔ کرنے والے نے جب گناہ کیا چھوٹا سا تو اس نے کیا کیا؟ میں نے ایک ہی چھوٹا گناہ کیا۔ شام تک اگر وہ لکڑیاں جمع کرتا رہے تو کتنی لکڑیاں جمع ہو جائیں گی؟ بہت ساری۔ تو اسی طرح شام تک اس کے گناہوں کا بھی ڈھیر ہو جائے گا، اور اس ڈھیر پر اگر روٹی پکانا چاہے تو پک جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اس ڈھیر کی وجہ سے جب تمہیں جہنم میں جانا پڑ گیا تو وہ تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں جنت الفردوس کا راہی بنا۔